الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا با آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا یہ کلام میں نے آج سے 4-5 سال پہلے لکھا تھا مگر پڑھنے کا موقع اس کو آج آیا ہے محبوب اپنے دل میں بسایا صرف حسین ہے یہ آپ پڑھ لیں باقی میں پڑھتا رہوں گا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میرے دل و دماغ پہ چھایا اور یہ شعر بڑا قابل غور ہے پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو چھلک پڑے جب بھی میری زبان پر آیا حسین ہے جب بھی میری زبان پر آیا حسین ہے جب بھی میری زبان پر
رحمت خدا کی ہو حسن میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا لوکی مدرسے ہیں جو پڑھ دے خانقاہیں جو پڑھ دے الحمدللہ اسی سیدہ سنیا کتھوں ہے پکایا کتھوں ہے رحمت خدا کی ہو حسن میری ماں کی قبر پر بچپن میں جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا خون علی و شیر بطول و لعاب رسول اتنی طہارتوں سے بنایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے فکر یزید مجھے سے تو دور ہی رہی کیونکہ میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے میرے دل و دماغ سارا زور لگائیے کربلا تک آواز جائے سلام یا حسین سلام یا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین مل کے کئی ذرا گونج کربلا تک جائے سلام یا حسین مزہ نہیں آ رہے آج سارے نہیں اٹھا رہے دوسری ہاتھ مل کے کہیے گونج آ جائے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سنو بھائیو دوبارہ پھر بولیں گے جس یزید نے غازی عباس دے بازو اس واسطے قلم کیتے سن کہ ہاتھ نیمہ ہو جائے آج انہوں دکھانا نہیں کہ تسی ایک ہاتھ سیدان دا نیمہ کیتا سنیا انہوں دے ناتے اتنے ہاتھ بلند کیتے مل کے سلام یا حسین 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 سنو سنیا ایک جملہ سنو دوبارہ پھر آکھا گیا لوگاں ایک بار عباس پاک دا ہاتھ دی شبی بنا کے لائیے کہ اسی عباس دا نام بلند کیتا ہے اسی کسی اور شے دی شبی نہیں بنائی اسی اپنے ہاتھاں دی شبی بنا کے دکھا رہے ہیں کہ اے مولا عباس کربلا وچ سیدہ نال وفا کرنے والے سنی اج بھی عباس نال وفا کر رہے ہیں مل کے ہاتھ اٹھا کے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا عباس سلام یا حسین سلام یا عباس سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین اللہ اپنو اجر عطا فرمائے بھائیو اور عزیزو جدوں بھی کربلا والے سیداں دی گل ہوئے نا تو کچھ چیزاں یاد رکھن والیاں ہوندیاں
تواڈے آن دا مقصد میرے آن دا مقصد اتنے بڑے اجتماع دا مقصد کی ہے یاد حسین تو یاد حسین ہوئے تو پھر توجہ ساری کری دیئے تاکہ یاد حسین میں ساڈا کنیکشن کربلا نال ہو جائے میں محسوس کرنا کہ تانوں گرمی ہوئے گی لیکن آج سانو اللہ پاک نے صدقہ حسین دا ریلیف دیتا ہے خصوصی پیکج دیتا ہے گرمی تو بچن اللہ تو آنے دا اجر دے وے لیکن میں ہر سال تو انوے سبق پڑھانا پھر پڑھانا کہ آج گرمی لگ گئی نا تو انشاءاللہ حشر دی گرمی سانو نہیں لگنا تو آپ توجہ رکھنا اور تھوڑی دیا ٹائم لگنا ہے پھر سانو گرمی لگنی کوئی سانو محسوس ہی نہیں ہونا سی بیٹھے کتھے ہیں تے گرمی کی ہوندی ہے نا پھر ساڑی یہ گل ہی ساڑی اور دے تار جڑ جاڑی میں انشاءاللہ تواڈے نال وعدہ کرنا کہ ایس ریت دے میدان نو کربلا دی ریت نال کنیکشن کرا گا میری گل دی توجہ کیتی کہ نہیں کیتی کربلا دی اس ریت دے اس میدان نو جڑا تسی ایتھے بیٹھے ہو انشاءاللہ کربلا والیاں دا صدقہ دا کنیکشن کربلا نال ہو جائے گا تو ان محسوس ہوئے گا کہ اسی کربلا وچ ہی بیٹھے ہیں لیکن تو انہوں اتنی دیر واسطے تھوڑی جی توجہ کرنی پینی ہے میں تواڈا تصور کربلا نال جوڑنا چاہتا عزیزان محترم تسی سارے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ انہاں دے نواسے دا ذکر کرن آئے ہو ذکر سنن آئے ہو ذکر کرن آئے ہو دیکھو ایک اصول ہے ایک رول ہے قانون ہے جنہ دی فوتگی ہوئی ہوئے نا بندے انہاں کول ٹر جان اتھے بہ جان کہن کے جی اللہ دا حکم وہ سمجھ دینا بندے ساڑے لگ دینا تے جے کوئی تھوڑا جا بہ کے رو لوے تے پھر وہ سمجھ دینے نیرا لگتا نہیں اے نیرا رسم واسطے نہیں آیا انہوں تے ساڑے فوت ہونا لے دا دکھے ساڑے دکھے چھ برابر دا شریک عزیزو اساں کربلا نو اس رنگ اس پڑھنا سننا ہے الحمدللہ رب العالمین اہل سنت عقائد و نظریات اوہی نے جو اہل سنت صدیاں تو چلے آؤں اسی او دیتے ہی کار باندھا اور یہ عقیدہ رکھنے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ مگر آج 10 محرم دا دن اگے تساں بات سن لئی میں اپنا اعلامیہ بھی تمہیں سنا دیتا دوبارہ پنجابی وچ ترجمہ مختصر کر کے دس رہا جیڑا حضور دے ایک صحابی دے بارے بھی غلط جملہ بولے وہ اہل سنت تو خارج ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی بولو جی میں اگے سلام یا حسینہ کھڑی میں نے تو بھی بولنا جی ہر صحابی نبی بولو بولو ہر صحابی نبی اور نالے تھے سن لو ہر صحابی نبی جنتی ہے تے حسن تے حسین جنتیاں دے سردار نے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ حضرت حسین کون تو انہوں صحابہ کو سمجھنا پڑے کیونکہ حضرت مولا حسین سرکار دی شخصیت دے بارے جتنا صحابہ نے حضور نال پیار کردہ ویکھے اتنا اسی دے پیار کردہ نہیں نہ ویکھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر لوگاں پوچھیا ابو ہریرہ حضور کیویں پیار کرتے سن حضرت حسن اور حسین نال حضرت ابو ہریرہ نے لوگاں نو فرمایا آؤ میں تو ان لے چلنا نال لے گئے جدو قریب گئے تو فرماندے نے حسن سونیا ذرا اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا تے اٹھاؤ امام حسن نے کپڑا اٹھایا تو ابو ہریرہ نے بوسہ دیتا اور فرمایا صحابہ اینج میں حضور نو بوسہ دے دیا ویکھیا جو لوگوں جی میں حسن پاک نو بوسہ پیا دے گا اور حضرت حسین پاک دے بارے جناب ابو ہریرہ فرما دے
کہ رسول اللہ بیٹھے سن تو امام حسین دا بچپنا سی تو آپ تشریف لائے تو حضور نے انہوں نے دو میں بازو پھڑ لے چھوٹے سن پوری طرح چل نہیں سکتے اینج بازو پھڑ کے تے رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حسین اٹھتے چڑھا تو امام حسین حضور دی جوڑی میں آ گئے حضور لیٹ گئے تو فرمایا تھوڑا ہور اٹھتے چڑھا حضرت امام حسین اپنے قدم حضور دے پیٹ تے رکھ لے جڑے بچیاں نال پیار کرتے ہو اپنے گھراں وچ تساں منظر اپنے گھراں وچ بھی ویکھیا ہوگا وہ ہور اٹھتے آ گئے جدوں ہور اٹھتے آ گئے تے حضور فرماتے نے بیٹا حسین تھوڑا ہور اٹھتے آؤ تے حسین پاک سرکار دے قدم سن تے حضور دا سینہ سی جملہ سمجھ لینا جے سمجھے چاہ جائے جیدے قدم علم نشرہ دے سینے تے ہون اس قدمہ والے بھائی حسین حسین کہتے ہوتے ہوتے ان حسین کہتے سمجھ لینا جیدے قدم حضور دے سینے تے ہون اس حسین آکھے مسئلہ سمجھنا تھوڑا ٹائم لگنا ہے تو ان سمجھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک ہاتھ انہاں دی پشت اتے رکھیا ایتھے دوسرا ہاتھ حضور نے ایتھے رکھیا امام حسین تے امام حسین دا منہ کھولیا حضور نے منہ کھول کے تے حضور نے امام حسین دے منہ دے اندروں بوسا لیا ہائے ہائے بھائی صاحب آپ محسوس کر سکتے ہو کہ کتنا پیار سی حضور مولا حسین نال ایک جملہ اور سنو تھوڑا اور سنو تاکہ مزید وضاحت ہو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا چھوٹا تے او دے اعصابی نظام اتنا مضبوط نہیں ہوتا تے آٹومیٹکلی منہ وچوں پانی نکلتا ہے چھوٹے بچے منہ وچوں پانی نکلتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ویکھیا امام حسین دے منہ وچوں پانی نکلیا تے حضور پھد کے امام حسین نوں تے وہ پانی چوس لیندے ہیں جویں کھجور دا پانی چوسی اللہ اکبر آپ کو سمجھ محسوس ہویا بھائی صاحب کہ مولا حسین نال انہاں دے نانا جان کتنا پیار کر دیا اجے تھوڑا ہو رکھیا اجے تھوڑا ہو رکھیا حضور منبر تے بیٹھے منبر تے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے صحابی نے آپ فرما دیں کہ رسول اللہ منبر تے بیٹھے جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران میں دیکھیا حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں منبر تے بیٹھے تے حسن تے حسین امی جان دے اجرے چو نکلے تے انہوں نے سرخ داریاں علیاں کمیزاں پہنی ہوئے ہیں ایک تے سیدہ رنگ ہو رہا سی ایک بچپنا سی بچپن سارے نہیں سونا ہوتا ہے انہوں سوچو ذرا حسین کتنے سونے لگ دے ہوں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ ٹر رہے سن اور چل دیا ہویاں لڑ کھڑا رہے سن جدو چھوٹا بچہ چلتا ہے نا تو پھر لڑ کھڑاندہ ہے تھوڑا تھوڑا لڑ کھڑاندہ ہے ہاں ایسا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا لڑ کھڑاندہ ہے تو لڑ کھڑا رہے سن گردے نہیں سن بس تھوڑا لڑ کھڑائے تو حضور نے تکیا حضور نے بچیاں والے تکیا کرتے کی پیسہ جمعہ دا خطبہ دے رہے سن حضور نے جمعہ دا خطبہ چھوڑ دے بھائی صاحب آپ اہمیت سمجھو حضور یہ بھی کہہ سکتے سن کسی نے کہ جا بھی میرے بیٹے نے اٹھا لیا نہیں کسی اور انہوں نہیں کیا حضور خود تھلے اترے ممبر چھوڑ دیتا خطبہ چھوڑ دیتا حضور تھلے اترے اور دوہاں شہزادیاں نو ایک نو ایس پاس سے ایک نو ایس پاس سے اٹھا لیا لے کے اپنی گود بٹھا کے فرمایا صدق اللہ مولانا العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال تے اولاد آزمائش ہے دیکھو میرا حسین مسجد نبوی دی زمین تے لڑکھڑایا ہے حضور فرما دے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا میں اپنے پتر نو اٹھا لیا ہے بھائی سب لوگ بڑیاں گلنا کر دینے بڑی تعویلات پیش کر دینے میں ایک کو گل سوچتا رہی ناما جنہوں اپنے پتر دا لڑکھڑانا مسجد نبوی اچ گوارا نہیں جدو شہید ہو کے گھوڑے تو گرے ہوڑ گے میرے حضور نو کتنا دکھ لگا ہوئے اے عزیز و اے ساتھیو میرے مولا حسین سرکار دی عظمت نو سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو اور یاد فرما لو کہ حضور عبداللہ بن شداد فرما دیں میرے والد گرامی نے روایت بیان کی تھی فرما دیں کہ میرے
والد فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے نماز پہ پڑھتا سا نماز حضور دیئے اب فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے نماز پہ پڑھا تے حسن تے حسین حضور دے گوڑ سن انہوں نے حضور بٹھایا مسلے تے کھڑے ہوئے تے تکبیر پڑھی جدو حضور تکبیر پڑھ کے نماز شروع فرمائی نا تو آپ فرماتے ہیں حسن تے حسین آ گئے حضور کھڑے سن کدی حضور دے ایس پاسے چمٹ جاندے آئے کدی ایس پاسے چمٹ جاندے آئے تے کدی حسن کھیل دیاں وچوں گزر جاندے آئے کدی حسین کھیل دیاں حضور دے قدمین شریفین دے وچوں انج گزر جاندے آئے حضور نماز وچ اس حالت وچ میرے آقا سجدے چلے گئے تے سجدہ طویل ہو گیا جدو سجدہ طویل ہویا تو فرماتے ہیں میں اس وقت اس گل سے حالت نماز جی سوچا کہ آج حضور دا سجدہ بڑا طویل ہے تے طبیعتاں مختلف ہوندیاں نے باقی صحابی تے سجدے وچ ہی رہے آپ فرماتے ہیں میں آکھیا خیر ہوئے اگے ایڈا لمحہ ہوندا نہیں میں سار اٹھا کے ویکھا تے صحیح فرماتے ہیں جدو میں نے تو اٹھا کے تکی نا تے میں ویکھیا میرے نبی پاک سرکار سجدے وچ تن تے حسین اتے بیٹھے آئے جدو نماز ختم ہوئی فرماتے ہیں میں موڑ سجدے پہ سبحان اللہ صحابہ دا بھی کیا کیتا سی یہ نہیں آکھیا وہ اٹھاں دے سائڈ تے کر دیا انہیں آکھیا حسین جانے تے حسین دا نانا جانے اتھے ٹیٹی رکھ سائیں جان دے نے کتھے بانا ہے نواز سے سرکار پھر سجدے چلے گئے آپ فرماتے ہیں جدو نماز مکمل ہوئی تے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ وہی نازل ہوگی سی یا سجدے اگو طویل ہونے نے حضور نے فرمایا نہ وہی آئیے تے نہ اگو سجدے طویل ہونے نے وہی نہیں آئی بس میرے سجدے وچ میرا حسین آیا میری پشت تے حسین بیٹھا سی تے میں مناسب نہیں سمجھیا حسین اٹھاواں میں اڈیک دا رہا جدو اپنی مرضی نال اتریا میں سجدہ تاں ختم کرا اے عزیزوں آپ سمجھ دے آؤ حسین کون ہے آپ سن دے آؤ حسین کون ہے میرے مولا حسین میرے آقا اپنی امی جان دے حجرے وچ روئے اینج کٹھا حجرہ ہے ایک ہی حجرہ ہے حضور دا تے نال حجرہ ہے بی بی فاطمہ پاک دا وچوں دیوارے وچ کھڑکی ہے حسین روئے حدیث پاک کے چودہ ہے حضور نے کھڑکی کھٹکھٹائی اور فرمایا فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کرو اے روے تے میں نو تکلیف ہوندی حسین روئے تے میں در تکلیف ہوندی ہے عزیزان من میرے مولا حسین سرکار آپ دا دروازہ او دروازہ ہے جنہوں کھٹکھٹا کے میرے حضور پورے 6 مہینے فرما دے رہے الصلاۃ یا اہل البیت انما الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خواجہ حسن رضا بریلوی بولے دعا فرما دینے ان کی پاکی کا خدا کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت جنہوں سمجھ آئیو کہنے سلام یا حسین 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 بے اجازتی
جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر روشان اہل بیت۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ عزیزو میرے حضور فرماندے نے لوگوں مینو حسین نال محبت ہے۔ سن دے پہ ہو کہ نہیں؟ حضور فرمانے میں حسین نال محبت کرنا، مفہوم حدیث ہے۔ حضور فرمانے میں حسین نال محبت کرنا۔ اللہ سنیا تمہیں حسین نال محبت فرما، جیڑا حسین دی محبت دل وچ رکھے اللہ سنیا او دے نال بھی محبت فرما۔ اے بھائیو ایک جملہ سنوئے، حسین اس ہستی دا نام ہے، حسین اس شخصیت دا نام ہے بھائی جدا پیار دل وچ آ جائے تے بندہ رب دا محبوب بن جاندا ہے۔ رب دا محبوب ہوتا ہے، اللہ وہ دے نال محبت کرتا ہے۔ اور اللہ دا قرآن گواہ ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بھائی صاحب سید شبیر شاہ حافظ آبادی فرما دے آئے، شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے۔ اور نام انہوں نے ہے گال سارے ہاں سنیا باس، کچھ بندے محبت حسین دے ٹھیکیدار بنے سن، وہ سمجھ دے صرف اسی محبت کرنے ہیں، عورتیں دنیا تے محبت آڑا ہے ہی کوئی نہ۔ اور جیوں دے روئے سنیوں تو اڈیاں ماما دیاں قبراں اگر فوت ہو گئی ہیں تے اللہ ٹھنڈیاں فرمائے، جیوں دیاں نے تے اللہ زہرہ دی نوکر بڑھائے، جنہاں نے ایو جے غیرت مند حسینی پتر پیدا کیتے نے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں دنیا من دیئے کہ جی میں وجوہ شریف جو بہ کے سنی محبت حسین دا اظہار کرتے ہیں، کوئی مائی دلال کر سکے ہی نہیں آگے۔ سنو اے سجنوں، بندیاں سمجھیا سی اسی محبت حسین دے ٹھیکیدار۔ لو آؤ دیکھو پورے پنجاب دے سنی کٹھے نے، حافظ آباد والے میزبان نے، پنڈی بھٹیاں والے میزبان نے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو آج تے ابلیس بھی شرمندہ ہوئے گا، آج تے یزید دی قبر تے بھی آگ اور زیادہ بڑی ہوئے گی کہ میں جس حسین دا نام مٹانا چاہا، عاشقاں نے حسین دا نام لین دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ گونج پہ جائے سلام یا حسین۔ سنو بھائی، میں انہاں مولویاں نے بھی ویکھیا ہے جڑے مولوی مینوں آندے نے تسی ذکر حسین بڑا کردے ہو، تواڈے کول ذکر حسین بڑا ہوندا ہے، اینے بندے اکٹھے ہوندے نے تے تسی اوتھے صرف حسین سناندے ہو۔ میں کہیا ہر حکیم دا اپنا طریقہ علاج ہوندا ہے،
اسی سمجھتے ہیں جڑا حسین حسین کیتیاں سیدھا ہو جائے انہوں اور گل آکھن دی لوڑ کی اسی صرف سنیاں نو دسیا ہے کہ سنیاں دے دل وچ بھی محبت حسین ہے تے ساری دنیا تو زیادہ محبت حسین ساڈے وچ اے نرا حجریاں وچ بیٹھ کے دین دی گل نہیں ہوندی پئی سوکھا ہوندہ ہے بندہ اندر بہ جائے ساڑھے بچے 6 مہینے بیچارے لگے رہی دیر انتظام کرنا پوری دنیا ہی بچے ساڑھے نال منسلک ہوندے ہاں جی کی ہو رہا ہے کتھے پڑے ہو کی کیتا جے کتنا انتظام ہویا کی ہویا جے مقصد ساڑھا کی ہے کہ صرف حجریاں چ بہ جائیے دا محرم نو تے پھر گل نہیں بندی ذکر حسین میدان چاہ کے کر کے بھی کھانا پے گا کہ حسینی سنی ہے جو ذکر حسین کر دے حضرت سلطان العارفین بولے کیا کمال دا جملہ بول گئے فرمانے نے جے کر دی علم وچ ہوندا العلم نور علم دی نفی کرنا مراد نہیں علم تو بغیر تے بندہ جاہل ہوندا ہے اے انہاں نال گل ہے جڑے سمجھدے نے بھئی دا محرم والے دن بھی صرف گھر بیٹھے رہنا چاہیے وہ گھر بیٹھے رہو گے تے عوام کدے جائے گی عوام ساڈی کھچ کے گھور لے جائے گا باہر نکل کے نال باؤ با کے ذکر حسین سناؤ اور بھی تے کسے سنا نہیں یہ ساڈے کولوں سن لین گے تے کم از کم بے ادبی تے نہیں نہ ہوئے گی اے میرے سجن میرے عزیز باؤ فرمانے نے جے کر دی علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا کچھ مولوی اجے بھی ایسے ہیں انہوں ذکر حسین نہیں چنگا لگا اے کہ مولویوں کدے 18,000 عالم تا نہیں نے آکھیا آخر نہیں عالم آکھیا نہیں میں کہ چلو یاد رکھیا جے 18,000 شامل نہ ہویا جے حسین نہیں رویا جے اور نال کچھ اور بھی سن لو کچھ ایسے بھی بدبخت نے جڑے آندے نے اسی سنیاں مگر اسی صحابان چھڑ کے سنیاں سنی سنی نہیں ہوندہ جڑا صحابان چھڑ کے سنی ہوئے سنی سنی نہیں ہوندہ جڑا آل حضور نو چھڑ کے سنی ہوئے اوہ سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے آل رسول دا بھی نوکر تسی کتھو نمیں سنی نکل آئے ہو کوئی تفصیلی کوئی رافضی کوئی رافضیاں دا پرموٹر کوئی رافضی نظریات نو سنیاں شامل کرناڑا ایسا کوئی پیر تے کوئی مولوی سنیاں دا مولوی نہیں ہو سکتا سنیاں دے پیر تے مولوی دی ایکو پہچانے جدو احمد رضا دا نام لائے جائے تے ٹھنڈ پہ جائے دے سیدھے بات یاد رکھنا اسی کسے کو سمجھنا نہیں دنیا ساڑھے کو سمجھے سنی کنو آن دے سان نہ سمجھاؤ سان ساڑھے استاد سمجھا گئے انہاں دسیا اتھے رویا جے اے راہ سنیا اور صدقے جامع میں امام محمد رضا تو نظر دے سامنے امام محمد رضا دی منزل ہوئے بندہ بھٹک ہی نہیں سکتا عزیزان علی وقار فرمان نے 18,000 جو عالم آیا اگے حسین دے مردے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا پانی بندنا کر دے کامل دین انہاں دا باؤ جڑے سار نظرانہ در دے
سنو سنیو سنیو سنو جس ویلے تھک پو میں اشارہ کریا جے ہن جی دعا کرو جس لئے تھک پو میں دسیا جے بس جی تھک پہ آتے بس کریے چاہ اس لئے تو انہوں دعا دے دیاں گے تُسی یقین کرو مینو بندے آتے نے جیا تُسی بڑا کام کر دے ہو جیڑا سنی کٹھے کر دے ہو میں نہیں سنی بڑا کام کر دے نے جیڑا ساڑھے کل کٹھے ہو جاندے نے ایسی نہیں بڑا کام ہے یقین کرو اسی بڑا کام نہیں کر دے نہ کرنے اسی کسی کارڈ گا لیا جتنے بندے بیٹھے نہیں دے پوچھ لو کسے بندے نے سپیشل کارڈ نہیں گا لیا وہ دو چار سجن پیتی ہوڑ گے جنہوں نے میں ویسے آکھا ہوگا یار آیا جی دو چار بندے ہوڑ گے تے دو چار بندے تے نہیں میں کسے بندے نے سنی ساڑھے کو کٹھے ہو کے مہربانی کر دینے جنہیں تشریف لے آنے اور پھر دنیا اس گل تے حیران ہوندی ہے 3 گھنٹے لگ دے نے لکھاں بندے آ بھی جاندے تے ٹر بھی جاندے نے تے نہ کوئی نقصان نہ لڑائی نہ پنڈی نہ روڑا نہ کوئی نعرے نہ کوئی افراتفری نہ کوئی فرقہ واریت نہ کوئی صرف عشق لے کے آن دن تے عشق لے کے ٹر جاندے یہ کوئی کرامت یہ میں کہا یہ کرامت بھی ہے تے ساڑھی نہیں کربلا آڑے دی کرامت ہے یقین کرو ایک کربلا آڑے دی کرامت نہ ہوئے تے اتنا اجتماع ممکن ہی نہیں بندہ کاری نہیں سکتا تسی بیٹھے ہو تو تواڈے وچ کوئی سیاسی وابستگی والے بندے بھی ہونے تسی بڑے بڑے سیاستداناں دے جلسے اٹینڈ کردے ہو کرسیاں بیانیاں انتظامات گڈیاں رکشے پتہ نہیں کی بندے گلدے نے تے پھر آندے نے یار آیا جی اننے مڑ بھی نہیں آؤ اور یقین کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا ہے اس وقت ہے جگہ ممبر رسول بنی ہے میں بھی یہ اپنے دل لے سمجھنا ہے بندے میری وجہ تو نہیں آؤں جی انہوں نے میں نہیں کٹھیاں کرتا انہوں محبت حسین سے ذکر حسین کٹھا کرتا ہے وہ ویلے ہی نہ آوے جدو میرے دل لے چھے خیال گزر بھی جائے کہ میری وجہ تو کٹھے ہوندے نا بس ایک خیال میں رکھنا میں ذکر حسین کدی زبان نال نہیں کیتا زبان صرف لفظ بول دیئے ذکر حسین میں دل نال کرنا ہاں اگر ایسا کوئی آلہ ہوندہ جدے نال ممکن ہوندہ کہ دل وچ کیے یہ چیک کیتا جا سکتا تو میں اپنے دل دی رپورٹ بھی تو اٹھے کے رکھنا یہ دل دیاں ساریاں کونیاں تو حسین حسین دی صدا نہ ہوندی تو پھر سنیے تو آکھنا الحمدللہ رب العالمین دل وچ ہے ہی حسین لیکن اس جگہ تے پکے کھڑے ہیں صحابہ چھڑ کے حسینی نہیں صحابہ سمیت حسینی ہیں صحابہ اکرام نو چھڑ کے حسینی نہیں بنے صحابہ اکرام نو دل وچ رکھیا ہویا ہے تو حسینیاں صحابہ دی برکت نالی اللہ نے ذکر حسین دیئے سعادت نصیب فرمائی اور اے سنیہ دا اتنا بڑا اجتماع اے روحانی ماحول اے برکات اے سعادتاں اے پر نور گھڑیاں اے پر سوز لمحات اے حسین کربلا والے سرکار دیاں برکتاں اے کربلا والے سید دیاں برکتاں عزیزان دی وقار ساڑھا عقیدہ سن لو اسی کون جڑے اتھے جتنے بیٹھ کے صرف میں بول رہا باقی یہ گال سارے دی ہے اسی امام علی مقام دا ذکر کر کے سونے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دے پایا یا رسول اللہ آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد میرے جے بندے ہیں سنی لکھاں دی تعداد پیر من دے انہاں میری اور کرامت کو نہیں ویکھی ایک کی گل ویکھی نہیں سنی بھی پورا ہے تے سید بھی ہے یار یہ سن پیر چنگا تو میں بھی تو نہیں آنا جنہ چر میں سنی رہا انہ چر میرے نال روے آجے جدو میں سنی نہ رہا تو آٹے ہوتے فرد ہو جائے گا کہ ادو میں چھڑ کے کسی اور سنی پیر دے نال ہو پیر ہے یہ جڑا پورا سنی ہو اے وے سنیہ دا بابا میاں صاحب فرمان نے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگالے زیانی پاؤ خیر محمد دائی
صدقہ شاہ جلالی سنیو میرے نبی فرمایا میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری آل بیت ہے نہ قرآن سنیاں چھڑیا ہے نہ اہل بیت صرف دعوت اسلامی دے قرآن دے مدرسے بیکھ لو تے تسی حیران ہو جاؤ گے کہ حضور دے علماء دی جماعت کتنا قرآن کریم دی خدمت دا کم کر لئیے دعوت اسلامی اور میں نالے بھی تو انداز دیا جیڑا مولوی پیر دعوت اسلامی نہ لڑتا بیکھو سمجھ لیا جی ان کو جراثیم لگے نے نہیں تے جیڑا نوکری پہ دیندہ ہوئے وہ نہ لڑنا تے نہیں چاہیے وہ نہ راضی ہونا چاہیے او بھائی سمجھ آئی میرے سجن میرے عزیز سنیاں دی محرم دی محفل اونا چر مکمل ہی نہیں ہوتی جنہ چر اے جملہ نہ بولے آ جائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا سانا سواد ہی نہیں ہوگا جنہ چر اے جناب عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بات تمہیں نہ آنا یہ دے اتے میں ایک تضمین کیتی ہے وہ بھی سنانا تے نالے سبق بھی پڑھانا کہ عظمت آل رسول کدی کسی غلط بندے کو نہ سنیا جیڑا صحابہ دا منکر ہو یا جیڑا بڑیاں سنی ہوئے تے وچو ہوتے ہوئے جیڑا سامنا شریک ہوئے وہ ایڈا خطرناک نہیں ہوں جتنا وہ خطرناک ہوں جیڑا کھلوتا نال ہوئے تے رڑیا دنیا نال ہوئے نہیں سمجھ آئی گا جیڑا بندہ تو اڈے نال کھلوتا ہے نا تے وچو دنیا نہ رڑیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جیڑا ہے ہی دوجا ادھر سن پتہ ہے فلانا ساڈا نہیں اے وہ نے جنہاں نو سنی سمجھ دینے ساڈے نہیں لیکن وچو خطرناک ہے عزیزان دی وقار فقیر عرض کردہ ہوتا ہے دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگوں عظمت کہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ تو انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے اللہ تو انہوں آنا قبول فرمائے تو محرم الحرام دی فجر دا ویڑا ہے بعد محققین نے لکھیا ہے کہ امام کربلا نے پہلی بعد نے لکھیا ہے دونوں اصل ہے کہ پہلی دی رات نکل گئی سی تے دو دا دن شروع ہونا سی فجر دا ویڑا ساری رات امام پاک دی سواری چلتی رہی جدو سویر ہوئی تے ایک جگہ تے سواری رک گئی امام پاک نے فرمایا ذرا دیکھو اس جگہ دا کی نہ ہے لوگوں دسیا جی اس جگہ نو نینوا کہندے فرمایا پتہ کرو متے کو یہ لاہور نہ ہوئے لوگاں گئے چیک کیتا پتہ کیتا جی سرکار کچھ لوگ اس کو ارد طف کہندے آپ فرماتے نہیں کوئی اور دیکھو تو ایک بندے نے عرض کی تھی کہ سرکار پرانے زمانے دے لوگ اس میدان نو کرب و بلا کہندے سے امام پاک نے گھوڑے اپنے تو سواری تو تھلے جلوہ گری فرمائی اور ایک مٹھی خاک دی بھری اور سونگی فرمایا ریح کرب و بلا ادھے جو کرب اور بلا دکھ اور درد دی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا علی اکبر عباس جی مولا فرمایا خیمے لگا دو ہاذا محتو رحالنا و مقتل رجالنا اے او جگہ ہے جتھے ساڑھے خیمے لگن گے اے او جگہ ہے جتھے ساڑھے مرد شہید ہون گے میرے امام پاک نے اپنے سارے دوستان دے خیمے عزیزان دے لگوا لے
4 محرم نو باقی یزیدی لشکر بھی پہنچ گیا، مذاکرات ہوندے رہے، 7 نو پانی بند ہو گیا۔ مذاکرات کی امام یزید کی بیعت کر لو، ہر چیز تو اڈی، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، میں کدی بھی باطل دی بیعت، اب نیچے بیٹھ جائے، میں باطل دی بیعت نہیں کراں گا۔ حسینیت دا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یزید دے سامنے نہ جھکنا، یہی حسینیت ہوندی ہے کہ جنہوں یزید جڑا یزید ہوئے، جدے اندر یزیدیت پائی جائے، وہ دے سامنے جھکنا نہیں، ڈٹیا رہنا، اے حسینیت دا درس ہے۔ میرے مولا حسین بادشاہ سرکار 7 نو انہوں نے سختی کی تھی، پانی بند کر دیتا کہ شاید حسین ہون ساٹے نہ رل جانا، مگر مولا حسین نے پھر بھی اس چیز نو گوارا نہیں کیتا۔ 8 نو پانی بند، 7 نو پانی بند، جدو 9 ہوئی پہلا حملہ یزیدی لشکر نے 9 محرم نو کیتا۔ میرے امام نے فرمایا عباس جی مولا، ہائے ہائے اللہ بھرا دے وے تشاللہ عباس علمدار ورگے دے وے۔ جی بھائی صاحب، ساری زندگی 32 سال نوکری دیتی ہے اپنے بھرا دی، مگر بھرا نہیں نوکر بن کے دیتی۔ عزیزان محترم، میرے مولا حسین سرکار آپ فرماند نے عباس انہوں آکھو آج رات رک جاؤ، کل جنگ دا آغاز ہوئے گا۔ میرے مولا حسین نے جدو حکم فرمایا، عباس پاک نے کوفیاں نال گل کی دیئے، انہاں کیا ٹھیک ہے، ایک دن دی مہلت دے، اگر کافر بھی منگے تے دے دیئے، جاؤ تو انوی مہلت۔ امام پاک نے سارے ساتھیاں نو کیا، رات ہو گئی 9 تے 10 دی درمیان علی رات، 3 دن دے پیاسے سیدہ تے عجیب رات آئیے۔ جدو رات ہو گئی میرے امام نے فرمایا جاؤ میرے دوستاں نو بلاؤ۔ امام پاک دا بڑا سارا خیمہ اس دے اندر میٹنگ ہوئی ہے، مجلس عاملہ ہوئی ہے، میرے امام دے ساتھی داخل ہوئے نے، سرکار دے قریب تشریف فرما ہو گئے نے۔ میرے امام فرما دے نے تسی میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے، میں اپنی بیعت اٹھا لینا، جاؤ تو انہوں بیعت تو آزاد کر دیتا ہے، واپس چلے جاؤ، انہاں دی لڑائی میرے ناڑے تو انہوں نہیں جان دے، اپنی سواریاں کھول لو، اپنے وطن اپنے گھرانوں امن والی جاتے نکل جاؤ۔ میں جانا تے کوفیاں دا لشکر جانے، کوئی بندہ نہیں ہلیا۔ میرے امام فرما دینے اکبر بیٹا چراغ بجھاؤ، شاید کوئی نظرہ دا حیا کر کے نہ جاندہ ہوئے۔ شہزادہ علی اکبر نے چراغ بجھا دیتے نے، عزیزم ہون ایتھے نہ روے آجے کربلا جاؤ، سرکار دے خیمے دا منظر سامنے لے آؤ، میں منظر کشی کراں گا، آپ دیکھے آجے شاید آنکھ نم ہو جائے، کم ہو جائے۔ عزیزان دی وقار میرے امام دے خیمے میں چراغ بجھ گیا ہے، فرمایا اکبر بیٹا چراغ بجھاؤ، چراغ بجھ گیا، خیمے وچ کچھ ہل چل ہوئی ہے، کچھ چیزاں ہلیاں جلیاں نے۔ تھوڑی دیر بعد امام فرمایا بیٹا چراغ جلاؤ، جدو چراغ جلائے گئے امام دے خیمے دا منظر بدلیا ہویا ہے، تبدیلی کی آئی ہے، جڑے دور بیٹھے آئے وہ تھوڑا ہور نیڑے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، میرے امام پاک سرکار نے پوچھیا ہو گئے نہیں، اہل بیت جو حضرت عباس کھڑے ہوئے نے، عرض کر دینے سونے او زندگی جیڑی تیرے تو بغیر گزرے او دنالو او موت چنگی ہے جیڑی تیرے نال آ جائے۔ ایک آپ دے ساتھی کھڑے ہوئے کہنے لگے سرکار میں نو قتل کیتا جائے تو اڈی محبت پھر میرے وجود دے ٹکڑے کیتے جان، پھر وہ ٹکڑے جلائے جان،
پھر راکھ بکھیر دیتی جائے، ایسا میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے، میں مڑ بھی سونے تیرے نال کھلونا ہے، میں حسین تو وکھریا نہیں ہونا۔ میرے پاک حسین سرکار ایک صحابی ایسے بھی آئے جڑے رسول اللہ دے بھی صحابی آئے، حبیب ابن مظاہر کہنے نے یا حسین اگر آج تو انو چھوڑ کے ٹر گئے، یوم قیامت آپ دے نانے پوچھیا دس حبیب میرے پتر نو کتھے کلیا چھڑیا آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار اسی کی جواب دیاں گے، اسی کی جواب دیاں گے، چھڑ کے نہیں جانا، اسا نال رہنا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جاؤ وفادار ساتھیو، تو انو جنت بھی ملے گی، اپنے اپنے خیمے اج دی رات آخری رات جے اپنے مولا دی عبادت گزار لو۔ جدو لوگ چلے گئے خیمہ خالی ہو گیا، فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا جا میری بہن زینب نو بلا کے لیا۔ سیدہ زینب پاک حاضر ہوئیاں نے، جی بھائی حکم ہوئے، فرمایا بہن میرے کوڑ بہ جا، رات آخری ہے، کچھ تیرے نال گلاں کرنیاں نے۔ بہن نو کول بٹھایا ہے، میرے مولا حسین فرما دینے تو علی دی دھی اپنی شجاعت نو داغدار نہ ہون گئی، تو زہرا دی دھی بے پردگی نہ ہون گئی۔ جدو میں شہید ہوا حسین دی بہنے اپنا چہرہ کوپی نہ کری، واہ ویلا نہ کری، کوئی ایو جی گل نہ کری، جدا و فدا نہ کری، صبر کرنا ہی پھر آج میں آکھے گا ہوئے کرانگی۔ فرمایا بہن ایک اور وصیت سن لے، کل میرا امتحان مکنا ہے، تیرا امتحان شروع ہونا ہے، پھر میں جان لیا۔ میرے مولا فرما دینے کہ گل اور کر لیے، دھیاں والے ہو ذرا توجہ نال سنیا جی، پتراں والے ہو، اولاد نال پیار کرن والے ہو، میرے مولا نے اپنی گود کھولی، 6 سال دیکھ دی سینے نہ لگ کے ستی آئی۔ فرمایا میری بہن میری امانت جی دا نام سکینہ ہے، میں مدینے تو سنبھال کے لیا دیئے، اے تیرے حوالے میری دھی دا ڈاڈا خیال رکھی۔ بھائی صاحب بھرا بہنہ نو دھیاں دین دے نے، پر او دا رنگ اے نہیں ہوندہ، او دا رنگ اور ہوندہ ہے، او دا طریقہ اور ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، حسین دے خیمے وچ رنگ ہو رہے، طریقہ ہو رہے، درد ہو رہے، دکھ ہو رہے، غم ہو رہے۔ فرمایا میری بہن میری دھی دا خیال رکھی۔ شہزادی جوں ہی اٹھایا، پہلے ایک جملہ سن لو پھر گل سنا سا، پہلے ایک جملہ سماعت کر بھائی اور عزیزو، یہ گل بڑی یاد رکھنے والی، گھراں وچ جڑی اولاد ہوندی ہے نا، اولاد او دے نال محبت ہوندی ہے۔ کچھ دیاں ایسیاں ہوندیاں نے دیاں وچوں جڑیاں ماں دے قریب نہیں ہوندیاں، اپنے والد دے قریب ہوندیاں۔ انہاں رات نو ماں کو لٹائیے نا، وہ پھر اٹھ کے اپنے بابا جان کو آ جاندی ہے، انہاں عادت پئی ہوندی ہے باپ دے سینے نہ لگ کے۔ یہی حالت سکینہ پاک دی ہے، میرے مولا سینے نہ لاندے آئے، قرآن دیاں لوریاں سنا دے آئے، قرآن دیاں لوریاں سنا کے سنا دے آئے۔ آج کربلا دی آخری رات آئی، جدو دھی بہن دی جوڑی سیدہ زینب دی چپائیے، آج واپس مسلح تے نہیں بیٹھے، جدو شہزادی اٹھ بابا جان دی گود چا گئیاں لے۔ زینب پاک فرما دن بھرا اج رات سو لین دے، کل آپ شہزادی نو نیندر آ جائے گی۔ میرے مولا نے دینوں گلے نال لایا ہے، تے فرما دینے قرآن پڑھ دینے، میں ترجمہ کرنا پیا۔ ڈال رات گئی
ڈھل رات گئی ہن سو جا بیٹی ہے حاضر باپ دسینا کل زور دے ویلے وچھڑ جاسے دیسی جھڑکاں شمر کمینا شہزادی نو سینے نال لایا ہے بہن نے بھرا نال پیار کیتا ہے بھرا نے بہن نال محبت کیتی ہے جدو بہن نو وصیتاں کر کے رخصت فرمایا ہے فرما دے اکبر بیٹا جی بابا حسین مسلح دے بیٹھے ہوئے نے سکینہ دین گود چبایا ہے کدی معصوم چہرہ وے دینے کدی دین اور اظہار محبت کر دینے بھائی صاحب تسی صرف سن دے ہو میں دوری مشقت کرنا میں بولن لگنا تو میرے جذبات میں بولن نہیں دیں دے میں انہوں روکنا مڑ تو اڈے نال گل کرنا اس واسطے درمیان اچھ کلام قطع ہوئے تو دی معذرت قبول کریا کرو کہ میں صرف ذکر کرن والا نہیں میں سیدہ گل میرے گھر دیئے جدو میں کرنا تے میرے اندروں درد دا طوفان اٹھتا ہے لیکن میں کوشش کرنا اس نے روک کے تو اڈے تک گل پہنچاؤں عزیزان دی وقار آؤ ذرا 10 محرم دی کربلا دی سویر ویکھو میرے مولا فرما دے اکبر جی بابا فرمائے کربلا وال پھیرا مار کیا سید گیا ہے کربلا وچو ہو کے آئے نے فرما دے بابا سارا میدان خالی ہے لیکن ایک مستور پردادار کربلا دی ریت بیٹھے ہوئے نے اپنے پلو نال ریت صاف کر دینے میں بلایا ہے بولے نہیں میں واپس آ گیا میرے حسین بادشاہ سن کے رو پہ فرما دینے اکبرو میری ماں فاطمہ ہے جیڑی کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے کہ کل میرے پترہ گرنا ہے کوئی زخمانو کنکرنا چب جائے ادو فجر دا ویڑا ہویا امام فرمان نے اکبر اذان پڑھو عزیزم ایک کربلا دی او اذانے انہیں پورا کربلا پاک کر چھڑے آئے شہزادے تیمم کیتا ہے تے فرمان نے اللہ اکبر واہ شہزادے ساری دنیا کی مؤذن اذان پڑھ دل پر دل دا پیاسا تیمم کر کے اذان پڑھنا مؤذن علی اکبر جدو کربلا دے ٹلے تے کھلو کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مولا اٹھے نے امام نے تیمم فرمایا ہے پھر مقتدی اٹھے نے انہوں نے تیمم فرمایا ہے اگی جاگ دے آئے مؤذن بھی تیمم والا میرے امام بھی مؤذن بھی تیمم والے مقتدی بھی تیمم والے میرے امام نے فجر دی نماز پڑھائی ہے کربلا دی ریت تے 10 والے سجدے نے کربلا نو کربلائے محلہ بڑا چھڑے آئے جی میں بی بی حاجرہ نے صفات مروانو شاعر اللہ بڑھایا جی میں حضرت ابراہیم دے قدمین شریفین نے پتھر نو مقام مسلح بنایا ہے حسین دے سجدے نے کربلا نو کربلائے محلہ بڑا چھڑے آئے حضرت کربلا دی سویر ہو گئی سویر ہوئے لوگ وضو کر دینے طہارتہ کر دینے ناشتہ کر دینے تیاریاں کر دینے بارج سیدان دے گھر عجیب سویر ہوئے تیمم فرمایا ہے یطہرکم تطہیرہ دے وارث سیدانے بغیر پانی تو صبح کیتی ہے سادات دے خیمے اچ پانی کوئی نہیں کربلا دا میدان کربلا دی دھوپ نال گرم ہویا ہے ریت انگارے وانگو گرم ہو گئی گرم ہوا چل دی پئی ہے
سادات دے خیمیاں وچ پانی کوئی نہیں، پیاسے شہزادے نے عزیزاں دی وقار خیمیاں وچوں اچانک چھوٹی جی رون دی آواز آئی ہے۔ کوئی پتھر دل ہووے جنوں سمجھ نہ آوے، جدے سینے گوشت دا دل ہووے انہوں سمجھ نہ آوے، اے ممکن نہیں ہے۔ عزیزم شہزادیاں علی دیاں نوآں خواتین اہل بیت کٹھیاں ہو کے آئیاں، کہندیاں نے مولا اچانک اصغر رون لگ پے نے، میرے پتر نو پیاس ڈاڈھی لگ گئی ہے۔ ایسا ہی علماء لکھیا ہے، مورخین نے لکھیا ہے، لیکن میں کہنا گل انج نہیں، اشاق دا جملہ ہو رہے، عاشقان دے جدو سارے شہید ہو گئے، اصغر رو کے آکھے بابا تیرے دوجے پتر سواریاں تے گئے نے، بابا تیرا پتر جا نہیں سکدا، مینوں ہتھاں تے جا کے لے جا، میں بھی شہید ہوا۔ جتھے بڑیاں شہیداں دا ذکر ہوئے اتھے اصغر دی شہادت دا بھی ذکر ہوئے۔ دھیاں والے ہو، پتراں والے ہو، میں ویکھے کچھ لوگ جنہاں کول پتر نہیں ہوندے وہ پریشان ہوندے، اے اللہ توانو اصغر دا صدقہ اولاد دے وے۔ میرے مولا سمجھ گئے اصغر کی چاندے نے، میرے مولا نے پتر لپیٹ لیا۔ میرے سجنوں پتر اٹھایا ہے، کتاباں میں ہور لکھیا ہے، میں ہور کہہ رہا ہوں، کتاباں میں لکھیا ہے حسین نے پتر اٹھایا ہے، ہوا گرم ہے، سرکار پتر نو کپڑے وچ لپیٹے ہے، ہوا نہ لگے، میں آنا مینو انج لگدا ہے حسین پتر انج لپیٹے ہے جویں تلاوت کر کے قرآن لپیٹیا جاندا ہے۔ اپنے پتر نو لے کے میری سرکار کربلا چلے نے، یزیدیاں سمجھے آئے، حسین قرآن لے آیا ہے، شاید سلو کرنا چاہتے نے، لوگ آندے نے حسین پانی منگیا نانا، حسین منگن گئے ہی نہیں، حسین پتر لے گئے نہیں، جو پتر رکھے آئے، یزیدی وے کی آندے نے حسین قرآن لے آندے، پتر سامنے کر کے میرے مولا نے اپنے پتر دے چہرے تو کپڑا انج ہٹایا ہے جویں تلاوت کرنی ہوئے تے قرآن دا غلاف ہٹائی دے، اصغر دا سونا چہرہ نظر آیا ہے، انج لگے جویں کربلا دی اندھیری رات چراغ بلے آئے۔ علی اصغر نے کوفیاں لول ویکھے آئے، زبان حال نڑ آکھے آئے، میں حسین دا نکا پترا، میں بھی میدان کربلا بچایا ہوا۔ ابن سعد لائن دی آواز گونجیے، کوفیو حسین دا اے پتر بھی خالی نہ جائے، تیران دی بارش وس پئی، ہرمل بالکائل دا تیر کربلا دی فدائے سنسنہ دا ہویا آیا ہے، میرا وجدان آدھا ہے ہورا رویاں ہونیاں نے، فرشتے بھی روئے ہوڑ گئے۔ اللہ سونیا یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، چاروں طرف سے چلتے تھے بالے حسین پر، تیرے ستم چلتے ہیں نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے ہیں شاہ حسین سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میرے حسین اینج پتر چکیا ہویا ہے، تیر آیا ہے، 6 مہینے میں بچے دا تصور کرو، وہ دا گلا کتنا کنازک ہوندہ ہے، تیر گلے تو سراخ کردہ ہویا حسین پاک دے،
بازو وچ کھب گیا ہے پتر نال لٹک گئے نے دوجے ہاتھ دا سہارا دے کے فوراً نال لایا ہے حضرت صاحب مینوں دو جملے یاد ہو دے نے پتر نو پانی لین آئے جدو تیر لگا علی اصغر نے بابا جان وال ویکھیا ہے گل کوئی نہیں کیتی پر بھائی صاحب کوئی گلاں نظراں نال وی ہوندیاں نے ہو سکدا ہے پوچھیا ہوئے بابا کوفیاں نے تیرے پتر نو پانی نہیں پلایا خون پلا دیتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے بابا جان وال ویکھیاں دے ہون بابا راضی ہو جائیں اپنے پتر دی قربانی قبول کر لیں میں لڑ نہ سکتا اپنی جان قربان کر دیتی ہے میرے مولا حسین پتر نو لے کے ٹرے نے تیر کھچیا ہے حلق جو خون نکلے آئے فرما تیرے جاؤ ارملا ظالمہ بے ایمانا کیا ماری تیر صغیر دائی رو دے خیمے اول حسین ٹر پہ ناڑے حلق تھی کھچ دے تیر دائی اگر میریاں دیاں سن رہیاں نہیں میریاں ماما بہنیاں میرے بچے بیٹھے ہو اگر جملہ زیادہ دردناک لگ جائے برداشت کر جانا حسین چھوٹی تھی گڑو پتر چکیا روندہ روندہ چکیا جدو سرکار پتر لے کے خیمیاں دے قریب آئے شہزادی خیمیاں بچوں نکل کے باہر آ گئیاں بے تابی تے بے قراری دل وچ ہوئے گی پوچھتیاں نے بابا پانی مل گیا ہے حسین نہیں بولے لوگوں دھیاں بلان تے باپ بول دے ہو لے حسین ایک واری نائے دی بلاوے لکھوار بولنا پر پتہ نہیں حسین دی کی مجبوری ہے جو دی بلایا ہے حسین نہیں بولے نال ٹردیاں تو جیوار پوچھ دیاں نے بابا جدو اصغر گیا سی روندہ سی ہن کیوں نہیں روندہ حسین نہیں بول دے میں کی میں لفظہ نال منظر کشی کرا حسین کیوں دینال نائے بول دے ایڈا اوکھا سوال تے ناجدہ جواب حسین ناؤ دا کیوں نائے بول دے جدو دھی پوچھ دی آئی بابا دل وچ کوئی خدشہ بی بی پاک دے بھی جیڑا پوچھ دے ہائے بھائی صاحب مہربانی کرو تھلے تھوڑی مہربانی بٹھائے سے تھلے کرو تھوڑی مہربانی میرے بچوں میرے عزیزوں میرے سجنوں میرے عزیزوں کوئی خدشہ حسین پاک دے دل وچ جیڑا پوچھ دے ہے جیڑے سوال کر دے آئے تے بول دے نائے دی پوچھے آئے بابا روندہ کیوں نہیں پانی ملیا ہے کہ نہیں حسین نہیں بولے اللہ تو آنے تے راضی ہوئے تھوڑا جا سفر طویل ہے میرے نال چلے آجے میرے حسین ٹر دے آئے دی پوچھ دی آئی جدو خیمے آ گئے حسین زمین تے بے گئے جدو دی دے برابر ہوئے فرمایا سکینہ باوائے اگے کر بی بی پاک نے انج ہاتھ کیتے نے پتر دی دے ہتھاں تے دھار کے حسین فرما دے نے سکینہ آپ پہ بلا لے تیرا بھیرا ہن میرے نال نہیں بول دا عزیزو آج
درد دے آڑے شاید میرے کوڑے اس تو بڑی کوئی دردناک بات نہ ہوئے 72 شہید ہے حسین ایک قبر بنائی اپنے اتھرا پتہ نہیں کیوں بنائی ہے میں جواب اجے تک نہیں جان سکیا کہ حسین پاک نے ایک قبر کیوں بنائی ہے سارے دفن کیوں نہیں کیتا میرے مولا حسین نے دین فرمایا بیٹا عسکر پھاڑ تو آڑے پتر فوت ہو جاندے بچیاں دے اکثر کئیاں دے لیکن باپ نہیں چکدا کوئی اور چک دے دے کیونکہ باپ کو ڈیٹا حوصلہ نہیں ہوتا وہ پتر چھائے عزیزہ ندی وقار میرے مولا نے پتر دھی دیاں باواں تے رکھے آئے قبر بنائی ہے بھائی صاحب پتر نو قبر چ رکھے آئے تھوڑا جیا تصور کرو کسے دا پتر مرے لاش کوئی اور اٹھا دینے قبر کوئی اور بنا دینے قبر وچ کوئی اور رکھ دینے مٹی کوئی اور پان دینے لیکن میرے مولا حسین نے لاش بھی آپ اٹھائیے قبر بھی آپ بنائیے مٹی بھی آپ پائیے بھائی صاحب اے حسین دئی جگران ہے جنہیں آپ پتر دفنایا ہے میرے کو لفظ کوئی نہیں اس تو وڈی گل کوئی نہیں نظر ہوں دی جڑی تنوں سناوا سجنا کربلا دی زورے دل دے پیاسے حسین 56 سال دی عمر 6 ماہ دے پتر نو ریت چ رکھے آئے تتی ریت دا بک بھرے آئے گرم ریت اٹھا کے اپنے پتر دے پاک وجود تے پائیے میں کہنا پیرا وال بھی پائی ہوئے گی میں کہنا شکم مبارک تے بھی پائی ہوئے گی میں کہنا سینے تے بھی پائی ہوئے گی پر جدو تتی ریت علی اصغر دے پاک مقدس پھولور کے چہرے تے پائی ہوئے گی میرے مولا حسین دا دل کتنا دکھی ہویا ہوئے گا سرکار پتر دی قبر بنا کے قبر تے کھڑے ہوئے نے کوئی ہوئے جڑا سمجھ سکدا ہوئے قبر ننی جی کھود کے آپ حضرتی علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جاڑ حسین بکھا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں میرے برادر اکبر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے جملہ پڑھ دے آئے لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جاڑ حسین بکھا دیتا عزیزان دی وقار واپس آکے میرے مولا حسین نے تیاری فرمائی ہے جو جوان پتر علی اکبر آگئے کہندنے بابا میرے ہدیاں تسی جاؤے نہیں ہو سکتا میرے مولا نے اپنے پتر نو بھیجی آئے علی اکبر نے سنت جہاد ادا کی دیئے جدو زمین تے تشریف لے آئے نے فرماندے نے بابا ایک واری دیدار کرایا جے میرے مولا حسین کربلا گئے نے تے ویکھے کربلا دی ریت یزیدی کتیاں دے گھوڑے دوڑ دینے کسے دا پیر اکبر دے سینے تے آؤندا ہے کسے دا پیر علی اکبر دے شکم مبارک دے آؤندا ہے
کوئی ہڈیاں نو کچل رہا ہے میرے شہزادے دا سینہ برچھی نال زخمی ہے پورا وجود چور چور ہے حسین زمین تے بیٹھے نے ایک علی اکبر دی قربانی دوجا حسین دا بڑھاپا میرے حسین پتر نو گود چ رکھیا ہے اپنی چادر نال چہرہ صاف کیتا ہے اپنے جوان پتراں نو ویکھ کے راضی ہون والے ہو اپنے جوان پتراں نو ویکھ کے جوان ہون والے ہو جدو حسین نے پتر دے چہرے تو غبار صاف کیتا ہے برچھی نو ہاتھ پایا ہے بھائی صاحب میرے پتر نو سوئی چبے میں منہ دوجے پاسے کر لینا درد برداشت نہیں ہوندی واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاواں تو ہاتھاں نال برچھی کھچی ہے پتر دا جگر بھی نال آ گیا ہے نہ اکبر ہائے کیتی ہے نہ وائے کیتی ہے اکھاں چوں اتھرو نکلے نے درد احساس ظاہر ہویا ہے حسین فرمانے نے بیٹا درد ہوئی ہے عرض کردے نے بابا تیرے پتر نو برچھی دی درد نہیں تڑپایا مینوں مدینے والی بہن یاد آئی ہے جیڑی مدینے بہ کے اپنے بھرا نو اڈیک دیو سی بھرا نو یاد کر دیو سی بہنا تے بھراواں دے وکھرے پیاروں دل مدینیوں نکلن لگیاں اکبر وعدہ کر آیا میں لینو سا بابا مینوں بہن یاد آئیے حسین فرما دینے بیٹا وہ اپنا امتحان دے وے تو اپنا دے بابا جی میں تیرا حکم ہوئے پر اللہ دا ولی ایک آخری خواہش پوری کر حسین فرما دینے بیٹا بولو فرما دینے بابا ایک واری تکا مدینے ہری بین کیڑے حال وچے میرے امام نے اجابات کرامات نہ لٹھائے نے علی اکبر تے حسین پاک دی نظر گئی ہے پیچھے نہیں بیٹھے ساتھیوں ذرا تصور کربلا لگاؤ جدو نظر مدینے گئی ہے حضور دا سوگوار مدینہ ہے سوگوار گلیاں نے آل نبی دا حجرہ ہے سیدہ زہرا پاک دا حجرہ ہے جتھے کھلو کے بی بی پاک نال وعدہ کیتا اوتھے بھیڑ بے کے آندی اکبر انہیں مہینے لنگے نے میں برداشت کر دی رہی ہوں پر جڑی پچھلی رات گزری ہے میں عجیب خواب تکیے مینوں علی دی دھی اپنی پپی زینب ایک جنگل چروندے نظر آئے نے مینوں خواب کٹے ہوئے گلے والیاں لاشاں نظر آئیں پھرا میں پریشان مینوں کوئی تعبیر دسے اے دا مطلب کیے میرا دل پریشان ہے شہزادی کہندی ہے راتی ستیاں مینوں خواب ایک آئیے روتی ڈٹھی جگلی میں زارا دی جائیے فرما دیا نے میں پریشان علی اکبر کربلا جو زخمی ہو کے تک دے بین پتہ نہیں زخمہ دی درد یاد ہے یا بین دی جدائی دی درد یاد ہے بین مدینے بے کے یاد کر کے آدھی ہے وے بھرا علی اکبرہ پنچھی سویرے جاندے نے مڑوں دے نے وے ویرا مسافر کتنے گئے نے واپس آئے نے تو بین نہ وعدہ کر گیا سن کیوں نہیں آیا فرمانیہ نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر بوڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لین لیا سارا دیگر ویلے جدو کڑیاں آپ اپنے بھی
سمجھ براوا کوئی میرو میں تو اپنے ویر لکا اے سادات نو رونا لے دکھ دی کر لے 18 سال دا پتر حسین دا بھائی صاحب ایک بادو ایس پاسے ایک بادو ایس پاسے سینے ناڑ پتر دا سینہ لا کے جدو حسین اٹھے نے علی اکبر دی لاش پوری نہیں اٹھی سینہ حسین دے سینے ناڑے قدم زمین دل میرے حسین ایویں ٹر دے آئے نے جو شہزادے دے قدم زمین تے لگ دے آئے نے ٹر دے آئے نے شہزادیاں جدو حسین لو پتر اج لے کے آؤندیاں ویکھیا میں کیویں بیان کرا خیمیاں وچ کیویں کورام بپا ہویا شہزادہ لٹایا پھپی زینب فرما دیا نے حسین دیا پترا وفادار بھتیجیا وے بولتے صحیح وفادار بھتیجیا وے بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری انہوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی تصویر تیری میرے مولا نے پتر لٹایا ہے پھر خود تیاری فرمائیے اللہ اکبر جدو تیاری فرمائیے اللہ اکبر میرے مولا حسین ٹرن لگے میرے سجنوں مینوں کوئی سمجھ نہیں آندی ہے دا کی مطلب ہے سمجھ چھوٹی ہو جاندی ہے دھیاں فرمائشاں کر دیاں نے آج حسین دی دی نے بابا جان دا دامن پھڑ لے آئے ایک فرمائش کیتی ہے جڑا سمجھ سکتا ہوئے آدھیا نے بابا ایک گل کر لیے سویر ہو گئی آئی کتنیاں لاشاں خیمیاں بچا گئی آئیاں 6 سال دی دی آئیاں دل گھبرا گیا گرمی تے پیاس کہہ دیا نے بابا کربلا وچو مدینے چلیے بابا مینو نانے دا مدینہ یاد آیا ہے میرے حسین بچی دے سر تے پیار دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا زینب میری تھینو چالے سرکار سوار ہوئے میدان کربلا والائے نے لوگ اندھنے جہاد ہویا ہے بالکل ہویا ہے لوگ کہندنے حسین بڑیاں نو قتل کیتا ہے بالکل کیتا ہوئے گا ادھے وچ کیا شک ہے علی دا پتر ہوئے تے بہادر نہ ہوئے لیکن امتحان دینا مقصودہ میرے حسین کلے ہیں میں دنیا دی تاریخ پڑھیے لڑائیاں بھی پڑھیاں نے جنگاں بھی ویکھیاں نے جنگاں ہوندیاں نے مگر بھائی صاحب کچھ فوجی ایتے ہوندے نے کچھ فوجی دوجے پاسے ہوندے نے اے بڑی عجیب جنگ ہے بھائی 1000 دا لشکر نشانہ کلا حسین ہر پاسو تیران دی بارش پتھران دی بارش جنہوں حضور چم دے آئے جدوں او شہزادہ زخمانڑ چور ہویا عالم ارواح وچ حضور رو پہ سیدہ زہرا رو پہیاں علی پاک بیتاب ہو گئے گھوڑے نے قدم زمین دے ناڑ چٹیکے نے زخمی حسین کربلا دی ریت تے تشریف لے آئے نے شمر لئین سینے تے تیر ہٹا کے سوار ہویا ہے جدو خنجر نکالے ہے فرمایا لائنہ پچھے ہو جا میں نو آخری ویلے نالے دی رسم سنت دی ادا کر لین دے میرے پاک حسین نے کربلا دی ریت تے متھا
پیشانی زخمی رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا آنسر لکھے دلے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا سلام سلام یا حسین سلام یا حسین بازو کھڑے ہون آواز زبان دے ہوئے کربلا تک جائے سلام یا حسین 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 جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاس سے رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر جلایا گیا اس حسین ابن حیدر بیلا کھو سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جس کو کانٹوں پہ آقا بٹھاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے جس پہ صفات خنجر چلاتے رہے اس حسین ابن حیدر بیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کھو سلام اس حسین ابن حیدر بیلا کھو سلام سلام یا حسین 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 اے زمین کربلا تیرے نصیبوں سلام تیرے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام سلام یا حسین 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 سلام یا حسین
عزیزو سارے ایک باری علامہ شریف اور کل شریف پڑھ لو، پھر کربلا بڑے سیدہ دی بارگاہ میں دعا پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم جتنے عزیز ساتھی آئے، عورتاں مرداں بچیاں نے اپنے گھراں وچ پڑھیا پڑھایا سنیا سنایا، الہی سب نو قبول فرما. آقا کریم اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور آپ دے رفقا شہدائے کربلا نو اج دی اس محفل دا ختم شریف دا لنگر دا نیاز دا نظرانہ پیش کرنے قبول فرما. جنہ دوستاں نے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، پانی دیاں سبیلاں لائیاں نے، انہاں دی طرفوں اے نظرانہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. میرے مولا کریم میرے وہ بچے جڑے اس محفل ساڈے نال معاونت کردے نے، مختلف ممالک تو مختلف ساتھی نے ساڈے، انہاں چوں جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے دعا ہے اے اللہ قبول فرما. میرے مولا کریم جتنے بھی ساڈے ساتھی نے اور ساڈے پیارے نے، بالخصوص ساڈے او ساتھی جڑے اس محفل وچ ساڈے نال ممید و معاون بنتے نے اور عملی تعاون کرتے نے، اے اللہ او دنیا دے مختلف ممالک وچ موجود نے، سعودی عربیہ اور مسقط، عمان، میرے مولا دبئی، اسپین، نیدرلینڈ، جرمنی، UAE، UK، جتھے جتھے بھی ساتھی نے، مینوں کچھ جگہ دے نام نہیں یاد فی الحال، اے اللہ وہ ساڈے نال معاونت کر دے. پاکستان دے ساتھی بالخصوص اتھوں والے، میرا ایک ساتھی ہے میرے مولا کریم وہ ساڈے نال بڑے معاونت کرتے ہیں، انہاں کول اولاد نہیں، رائے صاحب نو اولاد عطا فرما. اور بھی جنہاں کول اولاد نہیں میرے مولا انہاں نو اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہاں کول صحت نہیں انہاں نو صحت عطا فرما. یا مولا کریم کربلا والے بیمار دا صدقہ سب بیماراں نو صحت عطا کر. جو اس جگہ تے موجود نے، ذکر وچ آئے نے، بیٹھے نے، اللہ سونیا اپنے نبی دا صدقہ انہاں دے اس شامل ہون نو قبول فرما لے. یا اللہ اتھے جتنے آئے نے انہاں دے وجود وچ، انہاں دے کسے گھر والیاں دے ساتھی دے وجود وچ کوئی بیماریاں ہوں تے اللہ انہاں نو صحت عطا فرما. میرے مولا کریم میرے جنہ دوستاں نے بچیاں نے مینوں دعا واسطے آکھیا ہے، انہاں ساریاں واسطے بندہ فقیر دعا گوئے قبول فرما لینا. یا اللہ جڑے ساڈے نال تعاون کرن والے ساتھی نے، انہاں نوں جنہ نے دعا واسطے آکھیا انہاں نوں خیر عطا کر. پورے ضلع حافظ آباد والے، پھر پنڈی بھٹیاں والے، پھر ساڈے پنڈ وجوان شریف والے ساتھی جڑے اے نال تعاون کردے نے، اس محفل واسطے ساڈے مہماناں دا استقبال کرتے ہیں، اپنے گھراں وچ کھانے پکاندے نے، انہاں دی خدمت کرتے ہیں، لنگر پکاندے نے، اے اللہ انہاں بھی برکت عطا فرما. میرے وہ بچے جڑے ساڈے نال منسلک نے، آستانے نال بیعت دے سلسلے نال منسلک نے، اے اللہ مریداں نو خاص برکت فرما. سارے مرید جڑے پچھلے سال موجود سن اور فوت ہو گئے، یا اللہ بالخصوص انہاں دی بخشش واسطے دعا ہے کہ آستانے دے خدام، تمام سلاسل اولیاء دے خدام، اے اللہ انہاں نو قبر وچ راحت اور آرام نصیب فرما. جتنے قدم چل کے ساتھی آئے نے انہاں دا ایک ایک قدم قبول فرما، انہاں دا ایک ایک قدم انہاں واسطے جنت دی طرف بنا دے. میرے مولا کریم پورا سال جو ساتھی مسجد فاطمہ الزہرا نال تعاون کردے نے، انہاں نوں جزائے خیر عطا فرما. اگلے سال واسطے ساڈا ارادہ ہے کہ اسی اس طرح دے ٹھنڈے کولر پورے پنڈال وچ لگائیے، تو سارے ساتھی نیت فرماؤ کہ تسی او دے وچ اپنی طرفوں حصہ شامل کرو گے. جڑے بھی صاحب ثروت اور صاحب مال لوگ ہو، آپ ہونی نیت فرما لو کہ اگلے سال اسی اندے وچ شامل ہوواں گے کہ ساڈی طرفوں اے امام پاک دا جو پنڈال بندا ہے اے ٹھنڈا ہو جائے، تو شاید
حشر تے قبر دی گرمی سانو بھی ٹھنڈک نصیب ہو جائے. مولا حسین دے مہماناں نو ٹھنڈک پہنچاواں گے تو اللہ ساڈیاں وڈکیاں دی قبر ٹھنڈی کر دے گا. تو یہ واسطے تعاون دی ضرورت ہوندی ہے سارے ساتھیاں دے. تو آپ سب یہ واسطے ہون ہی نیت فرما لو اپنے دل وچ کہ اگلے سال اسی لنگر وچ بھی اور باقی حضرات تے پھر کرن گئی مرید سارے نیت فرما لو کہ تسی خصوصی دعاواں لیندے ہو کہ اگلے سال تسی یہ جو پورا پنڈال ٹھنڈا کرن دا ساڈا ارادہ ہے یہ واسطے تسی ساڈے ممید و معاون بنو گے. ارادہ فرما لیا ماشاءاللہ. اللہ میرے سارے بچیاں نو یہ اتنے قائم رکھے اور ساری خدمات مولا حسین دی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور سارے بھائی عقیدہ اہل سنت تے پکے رویا جے ڈٹے رویا جے. کسے مولوی پیر میاںیاں نو ویکھ کے ہلیا جلیا جے نہ. اسی حضور دے غلام ہاں تے اللہ دے فضل نال سانو ڈاری کوئی نہیں. اسی سنی ہاں سنی آئے ہاں سنی رہنا ہے سنی مرنا ہے تے قبر وچ بھی سنی تے حشر وچ بھی سنی. سانو نہ کسی اللہ دے فضل نال کوئی پیر دا مسئلہ ہے نہ کسی مولوی ملوانے دا مسئلہ ہے فلانا عہدے ہو گیا جے فلانا عہدے ہو گیا جدے کسی دی مرضی ہو جائے. اسی امام احمد رضا دی منزل نو سامنے رکھ کے اپنا زندگی دا سفر کرنا ہے یہ اتنے پکے رہنا. میں اپنے سارے بچیاں نو یہ دسنا چاہنا کہ کسی سیاسی جماعت نال میری کوئی وابستگی نہیں. میرے کو دعا ہے جس خدمت باڑی کر لئی ان دعا دے چھڑا. خدمت تو مراد پیسے نہیں خدمت تو مراد عقیدت تے محبت. جس محبت کر لئی ان دعا دے چھڑا گے تے دعا فقیران دی لگ جاندی ہوندی ہے. باقی میں کسی سیاسی جماعت نال بیٹا وابستہ نہیں کہ میں فلانی جماعت چاہ میں فلانی چاہ میری کوئی سیاسی جماعت نہیں. میں حضور دی جماعت ہوں نہ ہی میں سنیاں ہی چوں کچھ دھڑے بنے ہیں سنیاں دے. میں کسی سنی دھڑے میں شامل نہیں. میں صرف حضور دی جماعت ہاں حضور دا غلام ہاں. میں سنی ہاں ساڈا جو کچھ ہے وہ اپنا ہی ہے. ایک ساڈا نظریہ ہے احمد رضا والا وہ دے اتنے اسی کھڑے ہاں. آپ سارے بچے اس چیز نو بھی نوٹ فرما لینا. سارے ساتھی اپنے جو اس جگہ تو سنیا جے یہ یاد رکھنا. پورا سال تواڈے نال ملاقاتاں ہوندیاں رہدیاں نے. سارے مرید محبت والے ساتھی مینوں تے مریداں تو علاوہ دوجے سنگی زیادہ محبت دیندے نے پیار دیندے نے. میں ساریاں واسطے دعا گورانا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ ساریاں نو برکت عطا فرمائے. پیار نال جایا جی جنہ میرے نال ملاقات کرنی ہوئے خواہش مند ہوں میں مسجد جا کے بیٹھنا ہے وہ میرے نال ملاقات کر سکتے ہیں. آ جانا اور ملاقات فرما لینا. اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں بیلیاں نو برکت دے اور پھر آخر تے میں انہاں ساتھیاں دعا دینا جڑے اے سارا انتظام کر دیں. بالخصوص یہ جڑے ساڈے ٹینٹ والے ساتھی نے ٹینٹ لان والے پیسے تے اسی انہاں نو دینے ہی ہاں لیکن پیسوں تو علاوہ وہ محبت اور تعاون ساڈے نال بڑا کر دیں. اللہ اس ٹینٹ والے بھائی جہاں یہ ٹینٹ ہے فیصل آباد دن اللہ اس کو بھائی برکت عطا فرمائے اور اللہ اس کو اجر دے. تسی سارے بھی انہوں نے دعا دیا کرو. یہ بڑی کرما والا بندہ ہے. میں تو انہوں اج تک ملیا بھی نہیں میری ملاقات کوئی نہیں لیکن بندہ کرما والا ہے. میں ان دعا دینا تسی بھی دعا دیا جے اور جڑے تسی آئے ہو اللہ تمہیں بھی برکت دے. تو ساڈے پنڈ بجم والوں نے بھی دعا دیتا کرو. تمہوں اتنے بندیاں یہ برداشت کر جاندے نے. ایک پرانا برداشت کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے تو یہ اتنیاں برداشت کرتے انہوں نے دعا دیتا کرو. ایویں ہر سال آتے رہا جے. اس سال اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا ذرا گرمی گھٹ سی. اگلے سال